حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گناہ ہو گیا بڑا مختصر کر رہا ہوں. بنو قریظہ والوں کے ساتھ پیار تھا پہلے جاہلیت والے زمانے کے اندر. بنو قریظہ کی عورتوں نے معاملہ کیا اور کہا ہے ابو لبابہ اللہ کے رسول ہمارا محاصرہ کر کے بیٹھے ہوئے. یہودیوں نے معاملہ کرنا شروع کر دیا. یہ تو بدلا آخر فیصلہ کیا فرمانا چاہتے ہیں اللہ کے رسول؟ آگے سے حضرت ابو لبابہ فرماتے ہیں نہیں فرمایا نہیں. اشارہ کر دیا گردن کی طرف. بس اللہ کے رسول نے تمہاری گردن مارنی ہے اور کچھ نہیں کرنا کیونکہ تم اللہ کے رسول کو بڑا تڑپا چکے ہو. کبھی تم غزوہ احزاب کے اندر شہید ہو جاتے ہو اللہ کے رسول کے ساتھ عہد کو توڑ دیتے ہو. اللہ کے رسول نے تمہیں قتل کرنا ہے. یوں اشارہ کیا بس اشارہ گردن کی طرف کا دل کی طرف اشارہ ہو گیا. دل کی طرف سوچنے لگے میں نے تو اللہ کے رسول کا راز دے دیا ہے. میں نے اتنا بڑا گناہ کر دیا ہے. اللہ کے رسول نے تو بھیجا تھا جا کر بنو قریظہ والوں کے ساتھ کچھ بات کر گیا. وہاں سے نکلے مسجد نبوی کے اندر آ گئے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں دعا فرما رہے اللہم لا ذوق طعاما ولا شرابا حتی توبا ویتوب اللہ علیہ. اے اللہ دیکھ لے میں نے بڑا گناہ کیا ہے. اتنے تک میں ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ رہا ہوں. جتنے تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا اتنے تک میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گا پانی بھی نہیں پیوں گا. فَمَكَثَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ 7 دن تک باندھے رہے. حضرت صاحب قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں حتیٰ کہ 7ویں دن نڈھان ہونے لگے بے ہوشی کے آثار ہونے لگے. اللہ کے رسول علیہ السلام دیکھیں تو مغموم ہو جائیں پریشان ہو جائیں کہ حال کیسے بنایا ہوا ہے. میرے ساتھی نے میرے پاس آ جاتا اور کہتا اللہ کے رسول جی آپ دعا فرما دیں غلطی ہو گئی ہے لیکن اس نے خدا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں. بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام دیکھتے ہیں پریشان ہو کر. صبح اٹھے حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں صبح اٹھے تھے حضرت محمد مصطفیٰ مسکرا رہے تھے. میں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول کیوں مسکرا رہے ہو؟ فرمایا اس امید کے ساتھ ابو لبابہ نے اللہ کو پکارا تھا کہ اللہ نے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں. صرف معاف نہیں فرمایا قرآن میں بھی تذکرہ فرما دیا ہے. سورت کا نام سورت انفال ہے اور 8واں کا 9واں پارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عنده اجر عظیم. ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانتیں نہ کیا کرو. دھیان کیا کرو امانتوں میں بھی خیانتیں نہ کیا کرو. حالانکہ تمہیں پتہ بھی ہوتا ہے یہ امانت ہے اور تمہارے مال تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش بن جاتی ہے. اچھا چلو یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اگر ایمان والو کبھی غلطی ہو بھی جائے اللہ سے ڈر گئے تو اللہ کیا فرماتے ہیں وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ. اللہ پچھلے گناہ معاف بھی کر دے گا اور تمہیں بخش بھی دے گا. حضرت ام سلمہ نے فرمایا اللہ کا رسول بڑا پریشان ہے. ابو
بولو بابا 7 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے. کمال دیکھو اس بات کی طرف توجہ تو فرماؤ نا. میں بدلا رہی ہوں آخر میرا بھی تو بیٹا ہے نا. بولو بابا. اللہ کے رسول نے فرمایا تجھے کیوں جلدی ہے؟ کہنے لگی اللہ کے رسول جی اجازت دے تو میں یہیں سے کہہ دوں ہے ابو لبابا تجھے مبارک ہو اللہ نے تیری توبہ بھی قبول فرما لی ہے. تیرا تذکرہ قرآن مقدس میں ذکر بھی فرما